الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. بہت سارے حضرات نے میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں پوچھا ہے. کافی عرصے سے حضرات پوچھ رہے ہیں، لیکن شروع میں نے خود ہی توقف کیا، لیکن اب بہت زیادہ حضرات اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ سوچا کہ اس حوالے سے مختصراً ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ ریکارڈ کیا جائے، اس کے بارے میں اس کی جو شرعی حیثیت ہے، جو لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں مختصراً گفتگو عرض کی جائے. میرا پاکستان جو اسکیم ہے، جو حکومت نے بنائی ہے، بنیادی طور پر حکومت نے یہ اسکیم غریب قسم کے لوگوں کے لیے بنائی ہے. ایسے لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو حکومت اصلاً تو ان کو لون دیتی ہے، قرض دیتی ہے، اور کم انٹرسٹ پر، کم سود پر. ویسے سود لیتی ہے لیکن سود کی شرح کم ہے، کافی 5% ہے، 7% ہے ہماری معلومات کے حد تک یہ دیتی ہے تاکہ وہ گھر بنائے اپنا. اب یہ چونکہ بینک کے ذریعے سے گورنمنٹ دیتی ہے، تو جو سودی بینک ہیں وہ تو لون ہی دیتے ہیں، آگے لوگوں کو لون دیتے ہیں اور پھر واپسی پر کچھ اضافہ جو ہے نا وہ ان سے لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لون دینا، اس پر اضافہ لینا، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا. لہٰذا یہ تو جائز نہیں ہے. دوسری طرف اسلامک بینکس ہیں. اسلامک بینکس یہ کرتے ہیں کہ وہ لون نہیں دیتے، قرض نہیں دیتے. جیسا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ پابندی ہے اسلامک بینکس پر کہ وہ کسی کو لون نہیں دے سکتے، قرض نہیں دے سکتے. اب وہ اسلامک بینک جو ہے نا وہ یہ جو اسکیم ہے اس میں وہ قرض کے بجائے گھر بنا کے دیتے ہیں. اصل مقصود گھر ہے، گھر بناتے ہیں. پھر وہ جو ہوتا ہے کلائنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ شرکت متناقصہ کرتے ہیں. شرکت متناقصہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ ان کو مثلاً گھر بنا کے دیا. اب ہم مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں، 50 لاکھ کا گھر بن گیا. اب پھر اس کے نا کچھ یونٹ بناتے ہیں. مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے 10 یونٹ بناتے ہیں. اب 1 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد ان سے کہتے ہیں کہ کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیں مثلاً 1 یونٹ 5 لاکھ کا پڑے گا. ظاہر 50 لاکھ کا اگر گھر ہے، ایک یونٹ ہم سے آپ خریدتے جائیں. پہلے تو اس سے کرایہ لیتے ہیں بینک کہ 50 لاکھ آپ کو گھر بنا کے دیا، گھر ہمارا ہے، اس کا مثال کے طور پر 10,000 روپے کرایہ ہے. اب 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد جیسے آپس میں طے کرتے ہیں، وہ کلائنٹ 1 یونٹ خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب 1 یونٹ کا مالک کلائنٹ ہو گیا، 9 یونٹ کا مالک بینک ہے. اب پہلے کرایہ 10,000 تھا، اب ظاہر ہے کہ 1 یونٹ کا مالک کلائنٹ ہو گیا، اب وہ کرایہ جو ہے 10 کے بجائے 9,000 ہو جائے گا، کیونکہ 1,000 جو ہے نا وہ 10 پیسہ تو اس نے خرید لیا، لہٰذا 10 کرایہ کا بھی 10 پیسہ جو ہے وہ منہا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. اس طرح کچھ عرصے بعد وہ دوسرا یونٹ 5 لاکھ کا خرید لیتا ہے، تو اب وہ 2 یونٹ کا مالک ہو گیا کلائنٹ، اور بینک 8 یونٹ کا مالک ہو گیا. اب کرایہ 9,000 کے بجائے 8,000 ہو جائے گا. اب بینک 8,000 کرایہ لے گا، 9,000 نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اب 2 حصے کا مالک کلائنٹ ہے، 8 حصوں کا مالک بینک ہے. لہٰذا بینک اپنے حصے کا کرایہ لے سکتا ہے،
اور اس کے حصے کا ظاہر ہے وہ مالک ہے، وہ خود رہ رہے ہیں، وہ کرایہ نہیں لے سکتا. تو شرکت متناقصہ جسے ڈیمینیشنگ مشارکہ کہتے ہیں، یعنی شرکت ہے ساتھ ساتھ کمی ہوتے جا رہی ہے، ایک ایک یونٹ جو ہے وہ کلائنٹ خریدتا جا رہا ہے. تو اسلامک بینک جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. تو اگر شرکت متناقصہ کی جائے جیسے اسلامک بینک کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، ایسا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. لیکن پہلی صورت کہ لون دے کر اس پر اضافی لینا، اگرچہ وہ جو ہے نا وہ اس کی شرح بہت کم ہے انٹرسٹ کے سود کی، لیکن وہ ناجائز ہے، حرام ہے. دوسری صورت جو اسلامک بینک والے کرتے ہیں ہماری معلوماتی حد تک تو یہ جائز ہے. لہذا اسلامک بینک سے شرکت متناقصہ کی بنیاد پر جو ہے نا یہ جو میرا پاکستان یہ اسکیم ہے اس کے تحت جو ہے نا ان سے اب عقد کر سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں. اس کی جو ہے گنجائش ہے، ایسا کرنا جائز ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.